سوال نمبر 1، جمال امجد کس کی سوانح عمری ہے؟ آپشن نمبر 1 امجد حیدرآبادی، آپشن نمبر 2 طالب ہاشمی، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خاں، آپشن نمبر 4 ہادی رسوا۔ اس کا صحیح جواب ہے جمال امجد حیدرآبادی کی سوانح عمری ہے، آپشن نمبر 1 رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 2 ہے دل پھٹ جانا کا مطلب؟ آپشن نمبر 1 دل کی بیماری، آپشن نمبر 2 دل کا دورہ پڑنا، آپشن نمبر 3 نفرت ہو جانا، آپشن نمبر 4 گھبرا جانا۔ تو دل پھٹ جانا اس محاورے کا مطلب ہے نفرت ہو جانا، آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے فلاحت کے معنی کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 ترقی کرنا، آپشن نمبر 2 آگے بڑھنا، آپشن نمبر 3 کھیتی باڑی کرنا، آپشن نمبر 4 ماہی گیری کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 کھیتی باڑی کرنا۔ فلاحت کے معنی ہے کھیتی باڑی کرنا۔ اگلا سوال ہے وہ جملہ جس میں حیرت، افسوس، خوشی، خواہش یا غم کا اظہار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہے فجائیہ جملہ، استفہامیہ جملہ، انشائیہ جملہ یا خبریہ جملہ۔ تو دیکھیے فجائیہ جملہ اس کا رائٹ آنسر ہے کہ جس میں افسوس، خوشی، غم یا حیرت کا اظہار ہو۔ اس کے علاوہ جو 3 آپشنز بچے ہیں ہم اس کو بھی سمجھ لیں گے۔ تو استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا یا معلوم کرنا، جیسے انگریزی میں جس کے لیے انٹروگیٹ لفظ ہے کہ انٹروگیشن کرتی ہے پولیس کسی چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے بعد میں انشائیہ، تو انشائیہ جو جملے ہوتے ہیں ابھی جو تینوں آپشن ہمیں نظر آ رہے ہیں فجائیہ، استفہامیہ، خبریہ، یہ سب انشائیہ کے اندر آتے ہیں۔ لیکن ابھی جو پرٹیکولر ہمارے سامنے اوپر تعریف دی ہوئی ہے کہ وہ جملہ جس میں حیرت، افسوس، خوشی، خواہش، غم کا اظہار ہو، تو وہ اس کا رائٹ آنسر تو فجائیہ ہے۔ اور لاسٹ میں ہے خبریہ جملہ کہ جس جملے سے ہمیں خبر ملے، کسی بات کا پتہ چلے، خبریہ جملہ۔ تو ہمارا رائٹ آنسر ہے فجائیہ جملہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 ہے شعر کی صنعت پہچانیے۔ شعر کی صنعت روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ سند تضاد، دوسرا ہے دیکھیے سند تشبیہ، تیسرا ہے سند تلمیح، تضاد، تشبیہ، تلمیح، استعارہ۔ تضاد کے اندر 2 متضاد الفاظ یا 2 ضد استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس شعر میں کوئی 2 ضد استعمال نہیں ہوئے، اس لیے تضاد نہیں ہے۔ دوسرا آپشن ہے تشبیہ، تشبیہ کے اندر کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا قرار دینے کے لیے سی یا کی سی یا کی طرح ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں تلمیح کہ بھئی کسی چیز کو جب شاعر اپنے کلام کے اندر کسی تاریخی واقعہ یا کسی قرآنی آیت کی طرف یا کسی تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ تلمیح ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب چوتھا ہے استعارہ کہ کسی چیز کو ہو بہو وہی چیز کہہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس شعر کے اندر روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، تو شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے جمال سے، اس کے جلوے سے پوری جو انجمن ہے، جو محفل ہے وہ روشن ہے، یعنی روشنی دینے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی میرے محبوب کا جو جمال ہے وہ سورج کی طرح ہے یا چاند کی طرح ہے، یہ نہ کہہ کر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، کس کے جمال سے ہی انجمن کیا ہے، روشن ہے۔ تو ہمارا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 4 استعارہ۔ سوال نمبر 6 ہے لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ آپشن نمبر 1 جماعت، آپشن نمبر 2 خوبصورت، آپشن نمبر 3 ٹکڑی، آپشن نمبر 4 لشکر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لفظ اردو کے معنی ہے لشکر، آپشن نمبر 4 ہمارا صحیح آنسر۔ سوال نمبر 7 ہے کس نظم کا ہر شعر ایک الگ معنی رکھتا ہے؟ آپشن ہے غزل، قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے غزل، آپشن نمبر 1 کہ غزل کا ہر شعر ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے وہ لفظ جو کسی لفظ یا اسم ضمیر کا کسی دوسرے سے رشتہ یا تعلق ظاہر کرے۔ آپشنس ہے حرف اضافت، نمبر 2 حرف عطف، نمبر 3 حرف جار، نمبر 4 حرف ندا۔
تو اس کا صحیح جواب ہے حروف جار، یعنی آپشن نمبر 3۔ دیکھیے حروف جار اس کو ہم انگریزی میں پری پوزیشن کہتے ہیں، تو یہ پوزیشن بتاتے ہیں۔ وہ حروف جو جملے کا فعل کے ساتھ اسم کا تعلق ظاہر کرتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے حروف ہیں؟ تو میں، سے، پر، تک، آگے، پیچھے، نیچے، ساتھ، درمیان، سامنے، یہ سب حروف جار ہیں۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں۔ بندر درخت پر بیٹھا ہے، تو کہاں بیٹھا ہے؟ درخت پر۔ ایسے کتاب میز پر رکھ دو، تو یہ اس کی پوزیشن بتا رہے ہیں۔ اب ہے حروف عطف، تو وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملائے یا دو جملوں کو ملائے، تو وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے حروف ہے وہ؟ تو اور، و یعنی کہ واو، کاف ہے کے، پھر، نیز وغیرہ۔ مثال سے سمجھیے، اس کو ہم انگریزی میں کنجنکشن کہتے ہیں، جو دو جملوں کو کنجکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے احمد اور علی دونوں دوست ہیں، یہ دو اسموں کو کیا کیا اور نے جوڑا، احمد اور علی۔ اس کے بعد میں اتحاد و اتفاق میں برکت ہے، تو یہ ہو گئی حروف عطف۔ اس کے بعد ہے حروف اضافت، تو حروف اضافت وہ حروف جو دو اسموں کو آپس میں ملاتے ہیں حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ اب یہ حروف کون کون سے ہیں؟ یہ کا، کی اور کے، یہ حروف اضافت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، احمد کا کھلونا، سارا کی سائیکل، مرغی کے چوزے، تو یہ اونرشپ دکھا رہے ہیں کہ کھلونا کس کا ہے؟ عباد کا، احمد کا۔ اسی طریقے سے سائیکل کس کی ہے؟ تو سارا کی، اور چوزے مرغی کے۔ تو یہ حروف اضافت ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملا رہے ہیں، اور یہ کون کون سے ہے؟ کا، کی، کے۔ اب اگلا ہے حروف ندا، تو وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف ندا کہلاتے ہیں۔ جیسے مثالیں دیکھیے، ارے بھائی سنیے ذرا، اجی ذرا رکیے تو، اے خدا میرے بیٹے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تو ان تینوں جملوں میں، جیسے پہلے جملے میں ارے استعمال ہوا، دوسرے جملے میں اجی، تیسرے جملے میں اے، تو یہ تینوں بھی حروف ندا ہے۔ اگلا سوال ہے، مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے ہم نے سنا ہے نا، حواس خمسہ، یعنی کہ 5 حواس ہمارے ہے نا، تو خمسہ کے معنی ہوتے ہیں 5، تو مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، تو ہمارا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 1، 5۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کا پورا نام بتائیے۔ آپشن سے برکت اللہ خان، اسد اللہ خان، سیف اللہ خان، حبیب اللہ خان۔ تو رائٹ آنسر ہے اسد اللہ خان، آپشن نمبر 2۔ اگلا سوال ہے، حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہے مولوی نذیر احمد، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد، نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، نمبر 3 سر سید احمد خان، اور نمبر 4 مرزا ہادی رسوا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حیات جاوید، یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ آپشنس ہے تضاد، تشبیہ، تلمیح، تکرار۔ سو دیکھیے اس میں اپوزٹ ورڈس یعنی کہ ضد الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، یعنی دو کلمے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہو، یہ تو استعمال نہیں ہے اس کے اندر، تضاد نہیں ہے۔ تشبیہ کی پہچان ہم نے اب یہی تھوڑی دیر پہلے دیکھی کہ اگر جملے کے اندر سی یا طرح یہ استعمال ہو تو تشبیہ ہوگا، تشبیہ بھی نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا نہیں بتایا گیا۔ تیسرا اس میں آپشن ہے تلمیح کسی تاریخی واقعے کی طرف، یا کسی قرآنی آیت کی طرف، کسی تاریخی شخصیت کی طرف، یا کسی ریاضیاتی شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس لیے تلمیح بھی نہیں ہے۔ اب لاسٹ میں بچا ہے تکرار، تو جب شاعر اپنے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی تکرار لاتا ہے تو اسے تکرار کہتے ہیں، یعنی الفاظ کی تکرار سے
کلام میں حسن پیدا کرنے کیا جاتا ہے تو اسے سند تکرار کہا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر 4 ہمارا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے وہ نظم جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے آپشنس ہے حمد، نعت پاک، منقبت یا دعا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حمد۔ اگلا سوال ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ آپشنس ہے تشبیہ، تضاد، تلمیح یا تکرار۔ تو دیکھیے ابھی ہم نے اس سے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو کہ کسی تاریخی واقعے کی طرف یا کسی اسلامی واقعے کی طرف یا کسی قرآنی آیت کی طرف اگر اشارہ ہو تو یہ تلمیح ہے۔ تو کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ تو یہاں پر یہ اشارہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ تلمیح کی مثال ہے۔ آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے چھوٹا منہ بڑی بات کا مطلب ہے۔ آپشن سے بہت زیادہ بولنا، جھوٹ بولنا، حیثیت سے زیادہ بولنا یا چاپلوسی۔ سو اس کا صحیح جواب ہے حیثیت سے زیادہ بولنا، یعنی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، حیثیت سے زیادہ بولنا۔ سوال نمبر 16 ہے فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ آپشنس ہے کلکتہ، آگرہ، دہلی یا علی گڑھ۔ سو اس کا رائٹ آنسر ہے کلکتہ۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ شہر میں قائم ہوا۔ کوشچن نمبر 17 ہے اردو غزل کا شہنشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سوال اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ پہلا آپشن رائٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 18 ہے وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت، کیفیت یا کمیت ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپشنس ہے فعل کہتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں یا صفت کہتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے صفت کہتے ہیں، کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر کرے، خوبی یا خامی بتائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے۔ کوشچن نمبر 19 ہے شہریار کو کون سا انعام ملا تھا؟ آپشنس ہے گیان پیٹھ ایوارڈ، نمبر 2 نوبل ایوارڈ، نمبر 3 ارجن ایوارڈ، نمبر 4 گیان گنگا ایوارڈ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے گیان پیٹھ ایوارڈ۔ شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے۔ شعر ہے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ آپشنس ہے تشبیہ، تضاد، تلمیح، تکرار۔ تو دیکھیے تشبیہ کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ سی یا کی طرح اگر ہو، کی سی یا کی طرح ہو تو تشبیہ ہوگی، تو اس میں نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کی مشابہ نہیں بتایا گیا۔ تلمیح کے متعلق بتایا گیا تھا کہ قرآنی واقعہ یا تاریخی واقعہ یا کسی تاریخی شخصیت کے متعلق اگر اشارہ ہو تو تلمیح ہوگا۔ اور تکرار کے بارے میں بتائے تھے کہ جب دو ایسے الفاظ لائے جائے یا چند الفاظ ایسے لائے جائے کہ جس کے ذریعے سے شعر کا حسن پیدا ہو تو وہ تکرار ہوتا ہے۔ تو یہ تکرار بھی نہیں ہے، اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آسانیاں اور دشواریاں، تو ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے صنعت تضاد ہے۔ کوشچن نمبر 21 ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے۔ شعر ہے طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائیں گے۔ تو دیکھیے سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائیں گی، تو یہاں پر سنبھلتے سنبھلتے سنبھل، یہ جو الفاظ کی تکرار ہے اس سے شعر میں حسن پیدا ہوا، اس لیے صنعت تکرار ہے۔ تو ہمارا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر 4 صنعت تکرار۔ سوال نمبر 22 ہے راجندر سنگھ بیدی کی سن ولادت۔ آپشنس ہے 1915 عیسوی، 1916 عیسوی، 1815 عیسوی، 1816 عیسوی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1915 عیسوی۔ راجندر سنگھ بیدی کی سن ولادت 1915 عیسوی ہے۔ آپشن نمبر 1 از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے غیر کافیہ لفظ علیحدہ کیجیے۔ آپشنس ہیں شباب، حجاب، شناس اور حساب۔ تو اس میں سے غیر کافیہ لفظ ہے شناس۔ اگلا سوال ہے الفاروق کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہے مولوی نذیر احمد،
نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، نمبر 3 سر سید احمد خان، نمبر 4 مرزا ہادی رسوا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ الفاروق مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ کویسچن نمبر 25 ہے غزل کس صنف سخن کے بطن سے پیدا ہوئی؟ آپشنس ہے مرثیہ، قصیدہ، قلم جدید یا مثنوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے غزل قصیدے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ آپشن نمبر 2 قصیدہ از دا رائٹ آنسر۔ کویسچن نمبر 26 ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے۔ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسماں پر پانی کمر کمر۔ دیکھیے جب شاعر اپنے کلام میں کسی چیز کو ناقابل یقین حد تک بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 4 صنعت مبالغہ۔ اگلا کویسچن ہے اردو کا مشہور ناول میرات العروس کس نے لکھا؟ آپشنس ہے مولوی نذیر احمد، نمبر 2 مولوی عبدالحق، نمبر 3 سر سید احمد خان، نمبر 4 مرزا ہادی رسوا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مولوی نذیر احمد، جن کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اردو کا مشہور ناول میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کویسچن ہے نواب کا مؤنث ہے؟ آپشنس ہے نوابن، نوابنی، بیگم، محترمہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بیگم۔ نواب کا مؤنث بیگم ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 29 ہے، یہ ریپیٹ ہو گیا کویسچن کہ اردو کا مشہور ناول میرات العروس کس نے لکھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مولوی نذیر احمد، آپشن نمبر 1۔ کویسچن نمبر 30 ہے کتب کی واحد بتائیے۔ تو کتب یہ جمع ہے کتاب کی۔ اس میں آپشنس ہے مکتب، کتابی، کتاب، کتابوں۔ سو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 3 کتاب۔ کویسچن نمبر 31 ہے اردو کس بولی سے نکلی ہے؟ اس میں آپشنز دیے ہوئے ہیں کھڑی بولی سے، دکنی، بھوجپوری یا کشمیری۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کھڑی بولی سے۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اگلا سوال ہے وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت پاک کو بیان کیا جاتا ہے اسے؟ آپشن ہے حمد، نعت پاک، منقبت یا دعا۔ تو جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یا سیرت پاک کو بیان کیا جاتا ہے اسے نعت پاک کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر۔ اردو ادب میں سب سے پہلے ڈرامہ نگار کون تھے؟ یہ جو آپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ سو آپشنز ہے پریم چند، قلی قطب شاہ، نواب واجد علی شاہ یا قدسیہ زہدی۔ تو آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر، نواب واجد علی شاہ۔ کویسچن نمبر 34 ہے روپ کس کی روائیوں کا مجموعہ ہے؟ آپشن ہے فراق گورکھپوری، داغ دہلوی، پروین شاکر یا لتا حیا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے فراق گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے 30 پروانے شمع رسالت کے کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہے مولانا شبلی نعمانی، طالب ہاشمی، سر سید احمد خان اور ہادی رسوا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے طالب ہاشمی۔ 30 پروانے شمع رسالت کے یہ طالب ہاشمی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے مربی کی تانیث کیا ہے؟ پہچاننا ہے۔ رابعہ، مربع، مربیہ، مرابعیہ۔ سو آپشن نمبر 3 مربیہ از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا کویسچن ہے ان میں سے کون سا املا درست ہے؟ تلاتم، طلاتم، طلاقم یا تلاقم۔ سو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 4 تلاقم۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے حاکم کی جمع کیا ہے؟ تو حاکم کی جمع حکام ہے، جو آپشن نمبر 3 ہے۔ اب دیگر آپشنز کا بھی تھوڑا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا آپشن تھا احکام، تو احکام یہ جمع ہے لیکن یہ حکم کی جمع ہے۔ آپشن نمبر 2 حکم ہے، یہ واحد ہے اور اس کا جمع احکام ہے، تو حاکم کی جمع یہ دونوں بھی نہیں ہوئے۔ آخری والا جو آپشن ہے احمق، تو احمق کے مطلب ہوتا ہے نادان، تو یہ حاکم کی جمع نہیں، اس لیے رائٹ آنسر حکام ہے۔ اگلا کویسچن ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہے میر امن، داغ، غالب یا سودا۔
تو اس کا رائٹ آنسر ہے باغ و بہار. یہ میر امن دہلوی کی تصنیف ہے، یعنی میر امن. آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر. کویشچن نمبر 40 ہے سند تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ آپشنس ہے 1، 3، 5 یا 6. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 3 5، یعنی کہ 5. سو دیکھیے سند تشبیہ میں 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ با، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ. اگلا سوال ہے باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ آپشنس ہے کلکتہ، رامپور، لکھنؤ یا مدراس. سو باغ و بہار یہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی. فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 کلکتہ. اگلا کویشچن ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہاں پر کولمبس کے امریکہ کی دریافت کرنے کے اوپر اشارہ ہے، کی طرف اشارہ ہے. تو یہ تلمی ہے کیونکہ اس میں تضاد والے الفاظ بھی استعمال نہیں ہوئے. تشبیہ والے جو لفظ ہوتے ہیں کی، سی، کی طرح، یہ بھی استعمال نہیں ہوئے اور الفاظ کی تکرار بھی نہیں ہے، اس لیے یہ تلمی ہے. اور یہاں پر کولمبس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر. کویشچن نمبر 43 ہے وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسے اس میں نکرہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں. تو وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، یعنی the word which is used in place of noun is called pronoun، یعنی کہ ضمیر. تو وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں. کویشچن نمبر 44 ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن ہے ہندی، لاطینی، فارسی یا ترکی. تو اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر، اردو. کویشچن نمبر 45 ہے افراد کی ضد. آپشنس ہے نایاب، کمیاب، بہتات یا فرد. سو افراد یعنی بہت زیادہ، تو اس کا الٹ ہونا اپنے کو، تو اس لیے یہ کیا ہو جائے گا کمیاب. تو افراد کی ضد کمیاب. درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. آپشنس ہے تشبیہ، تضاد، تلمی اور تکرار. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جب شعر میں کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ قرار دیا جائے اور الفاظ کی، سی، کی طرح کا استعمال کیا جائے تو وہ تشبیہ ہے. تو دیکھیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہ تشبیہ کی مثال ہے. کویشچن نمبر 47 ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو دیکھیے اس کے اندر ہونا نہ ہونا دو تضاد الفاظ استعمال ہوئے، اس لیے یہ سند تضاد کی مثال ہے. تو آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر، تضاد. کویشچن نمبر 48 ہے نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا تھا؟ آپشنس ہے ولی محمد، ولی احمد، ولی احد یا محمد احمد. تو اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام ولی محمد تھا. آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر. کویشچن نمبر 49 ہے اردو کے تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آنے والی صنف سخن کون سی ہے؟ آپشنس ہے غزل، رباعی، مثنوی یا قطعات. تو اس کا رائٹ آنسر ہے غزل. اردو کی تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آنے والی صنف سخن غزل ہے. آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر. آخری کویشچن ہے درج ذیل شعر کی صنعت پہچانیے. ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو دیکھیے اس شعر کے اندر انسان اور حیوان یہ دو متضاد الفاظ یعنی کہ دو ضد استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ سند تضاد ہے. سو آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر.